وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. تمام پیغمبر کو تو ہم نے آپ کی جلوہ گری کی خوشی میں بھیجا ہے تاکہ یہ تمام انبیاء پہلے سے دنیا میں جائیں، آپ کی آمد کا پتہ لوگوں کو بتائیں، آپ کی توصیف و ثنا بیان کریں، آپ کی شان بیان کریں. آپ تو وہ ہیں، آپ کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا گیا، تاجدار انبیاء بنا کر بھیجا، سرور کائنات بنا کر بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے مالک و مختار بنا کر بھیجا. ایسا مالک و مختار، ایسا مالک و مختار. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کشادہ فرما دیا. کہیں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے نبی ہم نے آپ، اے نبی صبح چاشت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے نبی تمہاری کالی کالی زلفوں کی قسم، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، اتنا دے گا، آپ راضی ہو جاؤ گے. وہ حبیب آدم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو دین الحق کے لیے یظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، دین حق کے ساتھ بھیجا. ایسا دین دے کر بھیجا، ایسا دین دے کر بھیجا، یہ دین تمام دینوں پر غالب آ گیا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نبی آدم جناب محمد رسول اللہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور ایک روشن کتاب آئی. کہیں میرا رب فرماتا ہے لقد جاءکم من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ اکبر. پورے قرآن حضور کی ثنا بیان کرتا ہے، پورا قرآن حضور کی تعریف بیان کرتا ہے، پورے قرآن حضور کے اوصاف بیان کرتا ہے. ایسا نبی اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا، ایسی شان والا، عظمت والا، ہیبت والا، رفعت والا. اللہ اکبر. نبی پہلے بھی آتے تھے. اللہ اکبر. آقا دو جہاں سے پہلے جو نبی آئے وہ ایک قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی ایک ریاست کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی ایک کنٹری کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی ایک ملک کے لیے نبی بن کر آیا. لیکن قربان جاؤں عصمت محمد رسول اللہ پر قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دائی بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. کہیں قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. میں نبی کی کون کون سی عظمت کو بتاؤں، کون کون سی شان بتاؤں، کون کون سی. اللہ اکبر. آقا دو جہاں کی عظمت کا چرچا کرو. میرے رب نے کہیں اپنے نبی کو نور کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے ایمان والو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ایک روشن کتاب آئی. نور اور ایک روشن کتاب. کتاب سے کتاب مبین قرآن مقدس مراد ہے، اور نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جبھی تو میرے امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، نور تیرا دن دنا صدقہ دے نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ،
اللہ اکبر، یہی وہ نبی ہیں۔ علامہ حسن رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے، تڑپ کے بولو سبحان اللہ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محشر کے حوالے سے فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ یہ محشر کا میدان اللہ تعالیٰ کیوں قائم کر رہا ہے؟ وہ تو قدیر و جبار ہے، وہ تو مالک و خالق ہے، وہ اس سارے جہان کا پالنہار ہے، وہی مربی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا مالک وہی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تو حساب لینے کی کیا ضرورت؟ حساب لینے کی کیا ضرورت؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ دل کے چھپے ہوئے اسرار کو جانتا ہے، دل کی کیفیات کو جانتا ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا رب ہماری حرکتوں کو جانتا ہے، ہمارے افعال کو جانتا ہے، ہماری سیرت کو جانتا ہے، ہمارے کیریکٹر کو جانتا ہے، تو محشر برپا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حساب و کتاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دن 50,000 سال کے قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ رب تو سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کون جہنمی ہے، وہ جانتا ہے کون جنتی ہے۔ وہ رب چاہے تو جہنمی کو جہنم میں ڈال دیتا، جنتی کو جنت میں ڈال دیتا۔ محشر قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نقطہ ہے سماعت کیجئے، کیا ضرورت ہے قیامت قائم کرنے کی؟ میں نے عالم تخیل میں سوال کیا، اے بار الہا، اے پاک پروردگارا، تو نے محشر قائم کرنے کی تجھے کیوں ضرورت پڑ گئی؟ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو اپنے بندوں کے احوال و کوائف کو جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اے اللہ، تو مالک ہے، تو بادشاہ ہے، تو اصلی ہے، تو ابدی ہے، تو قدیم ہے، تو ہمیشہ سے ہے، تو ہمیشہ رہے گا۔ اے اللہ، تو مالک الملک ہے، تو اس کائنات کا، اس وشو کا بادشاہ ہے۔ ساتوں زمین کو تو نے پیدا کیا، ساتوں طبق آسمان تو نے بنایا۔ اے رب، تو چاہے تو جہنمی کو جہنم میں ڈال دے، جنتی کو جنت میں ڈال دے، محشر قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ اس اشعار کو علامہ حسن رضا فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، فقط سبب اتنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ محشر اس لیے قائم کرے گا، یہ محشر اس لیے قائم کرے گا۔ دنیا میں جو لوگ نبی کی عظمت کو نہیں جانتے تھے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ محشر قائم کر کے، اس کانفرنس کو قائم کر کے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کو لواء الحمد کا جھنڈا عطا فرما دے گا۔ اے دنیا والو، تم نبی کے جھنڈے سے جلتے تھے، نبی کی شان سے جلتے تھے، نبی کی عظمت سے جلتے تھے، لو میں نے اپنے محبوب کو لواء کا جھنڈا عطا فرمایا ہے۔ اور میرا حبیب، میرا نبی، اللہ اکبر، میرا رب فرماتا ہے کہ میرا حبیب اس لواء کے جھنڈے کے تلے ایسی تعریف کرے گا رب خداوند کی، خدائے قدیر و جبار کی ایسی تعریف کرے گا، ایسی تعریف کرے گا، اس سے پہلے ایسی شان، ایسی تعریف دنیا میں کسی نبی نے اپنے رب کی نہیں کیا ہوگا۔ ارے طرف کے بولو۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے حبیب کو لواء کا جھنڈا عطا کر دوں گا، اور یہاں پر وہ نقشہ امام احمد رضا کھینچتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ دن ہو بھلے لواء کے تلے، سلامیں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، یعنی لواء الحمد کا جو جھنڈا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا کرے گا، اور حبیب دو جہاں خدا کی ثنا بیان
بیان کریں گے اور میں بھی اس جھنڈے کے نیچے اپنے حبیب پر، اپنے نبی دانائے غیوب پر پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ کیا شان ہے! اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لوا کا جھنڈا عطا فرمائے گا، صرف لوا نہیں نصیب فرمائے گا، ساتھ ساتھ میرا رب فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، میں اپنے حبیب کو مقام محمود عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جناب انس جب وہ باحیات تھے، آقا جب باحیات تھے، جب مدینے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے آقا ممبر پر جلوہ افروز ہو کر وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، جناب انس کھڑے ہوتے ہیں، کیف و مستی میں سوال کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، بروز محشر اتنا بڑا مجمع ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ساری کائنات کے لوگ ملک شام میں اکٹھے ہوں گے یا رسول اللہ، ایسے بھیڑ میں، ایسے ازدحام میں میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آقا فرماتے ہیں تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حوض کوثر پہ آ جانا، میں وہاں اپنی امت کو جام بھر بھر کے کوثر پلا رہا ہوں گا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ جناب انس کیف و مستی میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ وہاں بھی نہ ملے تو کہاں تلاش کروں گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لواء الحمد کے پاس آ جانا، لوا کا ایک جھنڈا ہے، اس جھنڈا کا وہ جھنڈا، وہ علم میرے ہاتھ میں ہوگا، اولین و آخرین، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تم وہاں آ جانا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ جناب انس کیف و مستی میں آتے ہیں، بے چینی اور بے قراری کے عالم میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ وہاں بھی نہ ملے تو کہاں تلاش کروں گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میزان عمل پہ آ جانا، جہاں گناہگار امت کا اعمال تولا جا رہا ہوگا وہاں آ جانا، وہاں پر میں اپنے امت کے اعمال کے مغفرت کی دعا کروں گا، اور وہاں میں دعا کر رہا ہوں گا، میزان عمل پہ آ جانا، میں وہاں مل جاؤں گا۔ جناب انس کیف و مستی میں آ کر، یعنی ایسی بے چینی ہے، صحابہ کا عشق دیکھو، صحابہ کی محبت دیکھو، یا رسول اللہ میزان عمل پر بھی نہیں ملے تو میں کہاں تلاش کروں گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انس پلسرات پہ آ جانا، پلسرات پر آ جانا۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہاں میں سر کو سجدے میں رکھ کر دعا کر رہا ہوں گا، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جناب جبرائیل وہاں پر آئیں گے، اللہ اکبر، اور جناب جبرائیل نے معراج کی رات میں سدرہ کے مقام پر یہ وعدہ بھی لیا تھا یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل تمہاری کچھ خواہش ہو تو بتا دو۔ جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، فقط اتنی سی خواہش ہے کل بروز محشر جب قائم ہوگا آپ کی گنہگار امت پل صراط سے پرواز کرے گی تو رب سے اتنی سی اجازت مل جائے کہ میں اپنا پر پل صراط پر بچھا دوں اور آپ کی گنہگار امت پل صراط کو عبور کر جائے، پار کر جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر امام عشق و محبت نے کیا ہی نقشہ کھینچا ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ اچھا بتاؤ امام احمد رضا کی دیوانگی دیکھیے، ان کا عشق دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے، ارے بھلا کوئی تلوار سے زیادہ تیز، دھاردار، بال
سے زیادہ باریک راستہ ہے پل صراط کا. پل صراط پر چلنا، اگر ایک پگڈنڈی مل جائے کھیتوں کی تو آپ کا پیر بار بار اس پگڈنڈی سے نیچے اتر جاتا ہے. ایک سلیا میں کھینچ دیتا ہوں، یہ 5 انچ کا اتنا موٹا، اور میں کہوں گا یہ چھت سے وہ چھت چلے جاؤ تو آپ کی ہماری نانی یاد آ جائے گی، ہم پار نہ کر پائیں گے. وہاں کہا امام عشق و محبت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد کسے کہتے ہیں؟ کیف و مستی میں آنے کو وسط کہتے ہیں، جھومنے کو وسط کہتے ہیں. یہ دیکھیے میں وسط کر رہا ہوں، جھوم رہا ہوں. اس جھومنے کو، گردن ہلانے کو، باڈی ہلانے کو اسے وسط کہتے ہیں. پھر امام احمد رضا جو پل صراط سے زیادہ، جو پل صراط کا راستہ تلوار سے زیادہ، تلوار کے دھار سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، وہاں پر تو حالت خراب ہوگی. وہاں بھلا کوئی وزن کیسے کرے گا بھائی؟ یہ وزن کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہاں پر کوئی وزن کرے گا؟ وہ وزن کرنے کی جگہ ہے. پھر امام عشق و محبت نے ایسا کیوں فرمایا؟ کہتے ہیں میں وزن کیوں نہ کروں؟ کیونکہ جبرائیل آقا کے حکم سے وہاں پر بچھا دیں گے. میں تو خوشی کے مارے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے میں رکھ دیں گے. میرے آقا کے زبان پر ایک ہی صدا ہوگا، رب سلم رب سلم اللہم رب سلم اللہم رب حبل امتی رب سلم رب سلم. اے اللہ میری امت کو سلامتی عطا فرما، میری امت کو سلامتی عطا فرما، صحیح سے انہیں گزار دے میرے رب. اللہ اکبر. اور جبرائیل کا پر بچھا ہوگا تو امام عشق و محبت کہتے ارشاد فرماتے ہیں آقا کے لبوں پر رب سلم کی صدا ہوگی. ارے بولو یار، آقا کے لبوں پر رب سلم کی صدا ہوگی اور جبرائیل کا پر بچھا ہوگا تو فرماتے ہیں وہاں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ رضا پل سے آپ وصل کرتے گزریے کہ رب ہے رب سلم صدائے محمد سبحان اللہ. پھر جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، پل صراط پر بھی آپ نہ ملے تو کہاں ملیں گے؟ آقا علیہ السلام میزان عمل پر بھی نہ ملے تو کہاں ملیں گے؟ آقا دو جہاں فرماتے ہیں پل صراط پر آ جانا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ محشر کا میدان اسی لیے تو قائم کر رہا ہے. اے دنیا والوں، میرے نبی کی شان گھٹانے والوں، میرے نبی کو اپنے جیسے بشر کہنے والوں، کان کھول کے سن لو. آج محشر کا میدان ہے، میرے نبی کی جلوہ گری دیکھ لو. حوض کوثر پہ جاؤ گے تو حضور کا قبضہ ہوگا، میزان عمل پر جاؤ گے تو حضور کا قبضہ ہوگا، پل صراط پر جاؤ گے تو حضور کا قبضہ ہوگا، لوا کے پاس جاؤ گے لوا کا جھنڈا ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہاں تمام اولین و آخرین انبیاء و امتی میرے نبی کے جھنڈے تلے ہوں گے. لوا پر بھی قبضہ اور پہرا اور قبضہ میرے نبی کا ہوگا. سبحان اللہ. اب اس شعر کو سنو. علامہ حسن رضا فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. بولو سبحان اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ارے اللہ کو تو پتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. وہ چاہے تو جہنمی کو جہنم میں ڈال دے، جنتی کو جنت میں ڈال دے. مواخذہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوم احتساب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو محشر اس لیے قائم کر رہا ہے. امام احمد رضا کی بول میں یوں سمجھو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہائے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہائے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا ایسے شان والے ایسے عظمت والے نبی ہیں. اللہ اکبر. خلیل جیسے پیغمبر بھی دعا کر رہے ہوں گے اے اللہ اللہ
अल्लाहुम्मा अस्अलुका बहक़ या मोहम्मद, ऐ अल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से दुआ मांगता हूँ। बरोसे महशर कह रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे जलील न कर, वो तो बख्शे बख्शवाए हुए हैं, उनकी शान बहुत बुलंद है। लेकिन अल्लाह अकबर, नबी की अज़मत को बयान करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से बरोसे महशर जलील न करना, मुझे रुस्वा न करना, मेरा बेड़ा पार लगा देना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं कौन कौन सी शान बताऊं, कौन कौन सी अदा बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितना प्यार फरमाते हैं। इमाम अहमद रज़ा खान 6 साल की उम्र में जब मीलाद की सबसे पहली महफिल में 2 घंटे का खिताब किया तो आपके यही अल्फाज थे, मेरे नबी ने दुनिया में जब आए, पैदा हुए, जलवागर हुए, आमना के गोद में तशरीफ लाए तो मेरे नबी के लब पर यही सदा था, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बे हब्ली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो उम्मती भी जब दुनिया में आई, होश के नाखून लिया, तो जिस नबी ने अपनी उम्मत को बचपन में याद किया था, उस वफादार उम्मती ने भी मिलाद के महीने में नबी का परचम लहरा कर अपने नबी का तज़किरा किया, अपने घरों में चरागा करके रसूलुल्लाह का जिक्र किया, अपने घरों में मौलूद की महफिल करके इश्क़ रसूलुल्लाह का सबूत दिया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ सुन्नी मुसलमानों, बेशक तुम अपने घरों में ठंडे लगाओ, मौलूद की महफिल करो, अपने घरों में दरूद की महफिलें कायम करो, सिर्फ की शक्ल में नहीं, जुलूस भी निकालो, शान से निकालो। एक मोमिन का जुलूस कैसा निकलता है, सुभान अल्लाह। एक मर्द मोमिन जब ज़मीन पर चलता है, यमशून इबादुर रहमान यमशून अलल अर्द हौना, अल्लाह के बंदे जब ज़मीन पर चलते हैं तो मयाना चाल चलते हैं, ऐसी चाल चलते हैं, अल्लाह अकबर, फरिश्ते भी उनको देखकर रश्क करते हैं, अल्लाह ऐसी चाल चलो, ऐसे कदम उठाओ, निगाहें तुम्हारे नीची हो, लबों पर दरूद और सलाम की डालियां हो, अल्लाह अकबर, तुम नाते मुस्तफ़ा भी गुनगुनाओ, अल्लाह के हबीब पर दरूद भी पढ़ते जाओ और शाम से जाओ। दुनिया देखे तो पूछे ये कौन जा रहा है, तो कहने वाला कहेगा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का आशिक जा रहा है, ये आशिक रसूल जा रहा है, ये गुलामे अबू बकर सिद्दीक जा रहा है, ये गुलामे उमर इब्न खत्ताब जा रहा है, ये गुलामे मौलाए कायनात जा रहा है, ये गुलामे हैदर कर्रार जा रहा है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत जा रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हो क्या रहा है, जुलूस में हम लोग बड़े बड़े बाजे लगाकर, डीजे लगाकर नाचते हुए नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते होंगे तो उन्हें अल्लाह, हम सुन्नियों का अकीदा है हमारे नबी हाजिर हैं, नासिर हैं, शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, वो देख रहे हैं हमारे अहवाल को, अपनी उम्मत को। अल्लाह अकबर। मेरी उम्मत का मेरे नबी फरमाते हैं, तुम्हारा कोई आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो या ना हो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक अमल के बारे में बशारत देता हूँ, जब तुम पढ़ते हो तो मैं इस बात की तुम्हें ज़मानत देता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें ज़मानत दे रहा हूँ, जब भी तुम पढ़ते हो तुम्हारा वो अमल भी और तुम्हारा चेहरा भी मेरे सामने पेश कर दिया जाता। वो कौन सा अमल है? वो दुरूद का नगमा है। सुभान अल्लाह। वो दुरूद मुस्तफ़ा है। तुम नबी पर जब जुलूस में निकलना तो दुरूद पढ़ते हुए जाना। अब बताओ, हमारा एक नौजवान नशे के आलम में मुंह में रॉकेल डालकर और क्या कहते हैं, आगे आग लगाकर यहाँ से रॉकेल फेंकता है, वहाँ आग भड़कता है। ऐसे शोबदाबाजी दिखाकर हमें क्या मिल, ये तो जादूगरों का तरीका है, ये तो नचनियों का तरीका है। वो शोबदा दिखाकर रास्ते में तालियां
جا کر لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے، تم محمد الرسول اللہ کی شان میں جا رہے ہو، تم جلوس محمدی میں جا رہے ہو، تم وہاں ایسی ناصیبہ حرکات کرو گے، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور اللہ کے رسول بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ کل بروز محشر تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ ناچنا نہیں، کودنا نہیں، بائک نہیں دوڑانا، بلیٹ نہیں دوڑانا، کافروں کا منہ نہیں چڑھانا۔ اللہ اکبر، ہمارا منہ چڑھا کر کوئی کافر مسلمان نہیں ہونے والا ہے، کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہونے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کا یہ مظاہرہ کیا جب یہودن روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بدن پر کچرا ڈالا کرتی تھی، کوڑا ڈالا کرتی تھی، کئی روز سے نہیں ڈال رہی تھی۔ آقا علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، اے اللہ کی جماعت، وہ فلاں فلاں یہودن روز میرے راستے میں کچرا ڈالتی تھی، کوڑا ڈالتی تھی، آج کیوں نہیں ڈال رہی ہے؟ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب یہودن کے گھر پہ جاتے ہیں، وہ یہودیہ کہتی ہے، اے رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بدلہ لینے کے لیے آ گئے ہو، تم بدلہ لینے کے لیے آئے ہو، انتقام کی آگ بجھانے آئے ہو، مجھ پر تو نزا کی کیفیات طاری ہے، تمہیں بدلہ لینا ہے تو لے لو، کیونکہ میں تمہارے اوپر ظلم کیا ہوں، تمہارے اوپر کچرا ڈالا ہوں، کرکٹ ڈالا ہوں۔ وہ یہودیہ جب یہ بات کہتی ہے، آقا علیہ السلام قربان جاؤں، اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے یہودیہ خاتون، میں تم سے انتقام لینے نہیں آیا ہوں، ہر روز تو کچرا ڈالتی تھی، آج تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تو نے میرے راہ میں کچرا کیوں نہیں ڈالا، کوڑا کیوں نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کی جب اس اعلیٰ سیرت کو وہ خاتون مظاہرہ کرتی ہے، دیکھتی ہے، تو کہتی ہے، یا رسول اللہ، اب تو وقت نہیں ہے، جان گلے میں اٹکی ہوئی ہے، روح کف سے انصری سے پرواز ہونے والی ہے، اے محمد عربی قریب آؤ اور مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا دو، سبحان اللہ۔ تم ایسی سیرت کا مظاہرہ کرو، تم کافروں کو بھی پانی پلاؤ، اسے بھی سبیل پلاؤ، اسے بھی شربت پلاؤ، اسے بھی تحفے تحائف دو، تاکہ کافر تمہاری یہ ادا دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم رسول اللہ کا میلاد مناتے ہو، بینر لگاتے ہو سیدنا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا، ارے ہمیں بھی محبت ہے ٹیپو سلطان سے، ہمیں بھی شیر شاہ سوری سے محبت ہے، ہمیں بھی اپنے اسلاف سے محبت ہے، ہمیں بھی اپنے اورنگزیب سے محبت ہے، وہ عدل کا بادشاہ جو زندگی بھر ٹوپی سل کر اس کے پیسے سے اپنا گھر کا خرچہ چلایا، ان کی بیوی کپڑے سلتی تھی، آپ ٹوپی سلتے تھے، سبحان اللہ، لیکن سلطنت کا ایک دانہ نہیں کھایا، ایسا عادل اور منصف بادشاہ، سبحان اللہ، جب ان کا وصال آتا ہے، ان کے موقع سے تم کیا کہتے ہیں، محفلیں منعقد کرو، قرآن خوانی کرو، بینر لگاؤ، جلوس نکالو، جو کرنا ہے کرو، یہ تو آقا کا میلاد ہے نا، تو آقا کی محبت میں دوسروں کو شامل کیوں؟ جواب دیجئے، آقا کی محبت میں دوسروں کو کیوں شامل کر رہے ہو؟ یہاں تو صرف عشق مصطفیٰ کی بات ہونا چاہیے، سیرت مصطفیٰ کی بات ہونا چاہیے، احمد مختار کی بات ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، تم اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کرو، دنیا دنگ رہ جائے اور کہے کہ یہ محمد رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اور دل میں ایمان پیدا کرو، اور ایمان جب دل میں رکھ کر تم نعرہ لگاؤ گے اسلام زندہ باد، تو کافر کے دل میں تہلکہ مچ جائے گا، ان کے ایمان میں زلزلہ آ جائے گا، ان کے بت خانوں میں منہ کے بل تھرا کے گر جائیں گے۔ وہ نعرہ میں تاثیر پیدا کرو، رزق حلال کھاؤ، عقل حلال کھاؤ،
اور ایمان کامل پیدا کرو، نماز کی پابندی کرو اور آقا علیہ السلام پر درود کے نغمے سجاؤ اپنی زبانوں پر، پھر تم نعرہ لگاؤ تو پھر مجھے وہی نعرہ یاد آتا ہے خالد ابن ولید جب لگایا کرتے تھے اس زمانے میں، کفاروں کے زمانے میں آپ جب کسی میدان میں جایا کرتے تھے اور یہ نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب خالد ابن ولید کا نعرہ لگتا تھا انا فارس الجدید انا خالد ابن ولید، تو کافر کہتا تھا بھاگو بھاگو، خالد ابن ولید آ رہا ہے، فاتح قیصر و کسریٰ آ رہا ہے، فاتح اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عظیم جنرل، عظیم کمانڈر جناب خالد ارے نام بتاؤ یار، خالد ابن ولید، جن کے بدن کا 1 انچ بھی تلوار اور تیر کی نشان سے کوئی جگہ خالی نہیں تھا، 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں، لیکن شہید نہیں ہوئے کیونکہ میرے نبی نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، تو اللہ کا تلوار ہے۔ شہید ہو جاتے، دوسروں کی تلوار سے کٹ جاتے تو دنیا کہتی اللہ کی تلوار کو کسی نے کاٹ دیا۔ اسی لیے رسول اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا، آپ تمنا کرتے رہے میں شہید ہو جاؤں، لیکن شہید نہیں ہوئے، بستر پر کسی بیماری میں مبتلا ہو کر وصال ہوا اور شہادت کا مقام ملا، لیکن دوسرے طریقے سے ملا، میدان کارزار میں نصیب نہیں ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ پا جاتا ہوں میں گلشن آپ کا آباد رہے۔